انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو حکومت اپنی مدت ختم کر دے گی، مدت ختم ہو رہی ہے حکومت کی، اور وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ انتخابات اکتوبر، نومبر یا پھر جب بھی ہوتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ تو وزیراعظم کیا کہہ رہے تھے دیکھ لیتے ہیں۔ انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار حکومت سے لے کر پارلیمان یعنی پارلیمنٹ کو دیا جائے۔ پارلیمنٹ جائزہ لے گی کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں۔ پارلیمنٹ پابندی پر متفق ہو تو معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے، کیونکہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ معاملہ آتا ہے اور پھر حکومت طے کرتی ہے اور پھر یہ سپریم کورٹ جاتا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ اجلاس میں انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے مؤثر تجویز کو زیر غور لایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ثاقب نثار دور میں الیکشن سے متعلق متنازع فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتخابی اصلاحات پر کمیٹی سفارشات کو آئندہ ہفتے حتمی شکل دی جائے گی۔ تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن۔ خاور بتائیے گا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یقین دہانی ایک طرح سے انہوں نے کرا دی ہے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد اکتوبر، نومبر یا پھر جب بھی ہو تو وہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے۔ تو اب جو یہ انسرٹینٹی تھی کہ الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے، ایک بڑا بیان سمجھا جائے سے وزیر اعظم کی طرف سے، تو پھر تو خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری جمہوریت کی اور ہمارے ملک کی خاص طور پر کہ آئین کے اندر ایک بہت واضح چیز لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، اور اگر اسمبلی اپنی مدت پورا کرتی ہے تو 60 دن کے اندر، اور اگر کچھ پہلے ڈیزالو کر دی جاتی ہے نیشنل اسمبلی یا کوئی بھی ہاؤس تو 90 دن کے اندر۔ اس کے اوپر تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم ایک ہی سوال کر رہے ہیں، عام شہری جو عام پاکستانی ہے وہ ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ملک کے اندر انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں، ہر پروگرام جو ہے اس کے اوپر وہاں پہ ایک ہی سوال کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جی کیا ملک کے اندر وقت کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، بظاہر اب کوئی رکاوٹ رہ نہیں گئی، خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا معاملہ تھا، وہ بھی رات کو طے پا گیا ہے، اور اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو خبریں آلریڈی چھپ چکی ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو 3 بلین دینے ہیں پاکستان کو، $3 بلین، 1 بلین جو موجودہ حکومت کے وقت میں ملے گا، ظاہر ہے 12-13 اگست کی رات کو وقت ختم ہو جائے گا، اگلا دوسرا بلین جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کو ملے گا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا جو شرائط طے کی گئی ہیں عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور تیسرا بلین جو نئی آنے والی حکومت کو ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی نیفیسٹ مینڈیٹ لے کے حکومت آئے گی وہ آگے اپنا کام چلائے گی۔ لہٰذا انہونی پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جب تحلیل ہوئی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی تمام بڑی قیادت یہی بات کر رہی تھی کہ یہ 2 بڑی اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جائے گی تو پھر پاکستان کے اندر الیکشن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آئین بہت واضح ہے، تمام آئینی ماہرین ہوں، عدالتیں ہوں، یہی کہتے تھے کہ جی الیکشن ہونے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ معاملے کو طوالت وہ سارے پھر تو وہ عدالت گیا، اور پھر وہ یہ ایک بینچ کا الگ فیصلہ، دوسرا یہ ایک ساری بحث ڈیفرنٹ ہو گئی۔ خاور یہ بتائیں، ہم وزیر اعظم کے بیان کا صرف ایک حصہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 14 اگست کو موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کری، لیکن بعد میں جو انہوں نے کہا کہ پھر الیکشن اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو یا پھر جب بھی ہو تو وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو انہیں بھی اس بارے میں انسرٹینٹی ہے کہ الیکشن کب ہونے، یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم کب جا رہے ہیں۔ سر اب دیکھیں، حال ہی کے اندر ایک نیا قانون بنایا گیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب اسمبلی کوئی ٹوٹتی ہے یا اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے، تو اس کے بعد صدر پاکستان جو اگر کوئی پروونشل اسمبلی ہے تو گورنر کرتا ہے مشاورت الیکشن کمیشن کے ساتھ، اگر نیشنل اسمبلی ہے تو صدر پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور ایک تاریخ طے کر دی جاتی ہے۔ وہ جو مشاورت کا جو فیز ہے، وہ سٹیپ ہے، جو عمل ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کلی طور پر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ کا تعین کرنا ہے۔
تو یہ بالکل پاسبل ہے، ممکن ہے کہ جب موجودہ حکومت چلی جاتی ہے، ظاہر ہے اسمبلی کا وقت تو نہیں آپ بڑھا سکتے، آپ کو جانا ہی جانا ہے، 13 اگست سے آپ آگے نہیں جا سکتے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فرض کریں، جس طرح ماضی کے اندر پنجاب کے معاملے کے اندر یا کے پی کے اندر انتخابات کے معاملے کے اندر انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر ڈال دی کہ جی ہمارے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، لہٰذا ہم انتخابات وہاں پہ نہیں کروا سکتے۔ تو کل کو الیکشن کمیشن ایک ممکن ہے کہ وہ ایک نئی پٹیشن تیار کریں، وہ کہیں گے دیکھیں جی وہ مردم شماری کا معاملہ ابھی چل رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور فرض کریں کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے کسی جگہ کے اوپر، کوئی مالی مسائل ہوتے ہیں، تو 100 بہانے لگائے جا سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے شہباز شریف صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے یہ داغ بیل ڈال دی ہے، وہ یہ جو ایک جو قانون کے اندر تبدیلی کر کے کہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا صدر پاکستان کے پاس بھی کہ وہ مشاورت کا وہ عمل کا حصہ تھے، وہ انہوں نے اس کو مشاورت سے نکال دیا ہے، لہٰذا شہباز شریف صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ تو چلے جائیں گے، اس کے بعد ملک کے اندر انتخابات ہونے یا نہیں ہونے وہ تمام تر اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن نے ماضی کے اندر اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا، اب نگراں سیٹ اپ ہی جب یہ چلے جائیں گے تو پھر عبوری حکومت ہوگی جو معاملات کو آگے لے کے چلے گی، اور ایک ہی کام ہوتا ہے نگراں حکومت کا کہ الیکشن کا انعقاد کروانا۔ یہ ذرا بتا دیں، اب یہ جو گفت و شنید کی باتیں ہو رہی تھی، پھر مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے، تو راجہ ریاض اور موجودہ حکمراں یہی بیٹھ کے عبوری حکومت میں نگراں کون وزیر اعظم ان کے نام کا قرعہ نکالیں گے، یا آپ سمجھ رہے ہیں یہ آلریڈی طے ہو گیا ہے دبئی میٹنگ میں؟ دیکھیں جی، اب جو ہمارے پاس خبریں اسلام آباد کے اندر ہمیں مل رہی ہیں کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار تھا میرے خیال میں وہ اب ختم ہو گیا، وہ اس لیے کہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مارچ کیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کریڈٹ ہمیشہ لیتے ہیں کہ جی اٹ واز مولانا فضل الرحمان اور JUIF جس نے یہ ساری کی ساری کوشش کی اور جو ہے خاتمہ کیا سابقہ حکومت کا، وہ تو ہو گیا، انہوں نے وہ حصہ بقدر جسہ سے بڑھ کے حصہ لیا کے پی کے اندر، گورنرشپ سارا کے پی کی حکومت آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ان کے اپنے جو پسندیدہ صحافی ہیں وہ یہ ساری کی ساری خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو بالکل اس وقت JUIF کا راج ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی بھی سینٹر کے اندر مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے پاس وزارت مواصلات ہے، بڑی وزارت ہے، باقی بھی ہر جگہ کے اوپر ان کو اچھا خاصا حصہ ملا ہے۔ اب انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور ظاہر ہے JUIF کی کوئی سرٹن پاکٹس کے اندر پریزنس ہے جو قومی سیاست کے اندر اس طرح کا کردار نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس پورا صوبہ ہے، سندھ کا نون لیگ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کو میجورٹی پارٹی 2018 میں وہ بنے تھے الیکشن کے بعد پنجاب کے اندر، لہٰذا اب جو سارے معاملات طے ہونے ہیں وہ انہی دو پارٹیوں کے درمیان جو طے ہونے ہیں۔ مولانا صاحب کو جو ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر انگیج کیا جائے گا، لیکن ان کا وہ وزن نہیں رہے گا جو اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی صورت میں وہ ظاہر بحثیت صدر پی ڈی ایم بلڈ کرنا تھا اور تمام تر معاملات طے کرنے تھے۔ ٹھیک ہے خاور گمان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ صبح سویرے آپ سے اس والے سے تجزیہ جان رہے تھے کہ کیا ابھی تک جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یقینی یا کہہ لیں کہ سرٹینٹی والا ایلیمنٹ کیا ہے، تو وہ بس ایک بات وزیر اعظم نے کہی جو ہمارے سامنے کہ یہ موجودہ اسمبلی 14 اگست کو اپنی مدت پوری کری۔